اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگردوں کے بارے میں جاری تھی، اور اس سلسلے میں مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کا تذکرہ آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہم اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ مرحوم علامہ طباطبائی اپنے شاگردوں کو مراقبے کی تلقین کیا کرتے تھے اور نصیحت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں یہ مطلب واضح طور پر ملتا ہے کہ متعدد شاگردوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے 24 گھنٹوں میں ایک وقت مراقبے کے لیے معین اور مختص کر لیا جائے۔ عین وہی جملہ جو مرحوم میرزائے شیرازی نے مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا کہ آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اپنی ذات کے لیے رکھیں، یعنی اس میں آپ جو کام کرنا چاہیں کریں، لیکن 1 گھنٹہ مخصوص رکھیں اپنی ذات کے لیے جس میں ان تمام 24 گھنٹوں کا حساب کیا جائے، کتاب کیا جائے، لکھا جائے اور باقاعدہ دیکھا جائے کہ آپ نے اس ایک دن کے اندر کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ لہٰذا مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار اس 1 گھنٹے کی وجہ سے پورے 23 گھنٹے میں اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھتے تھے کہ میں نے وہ 1 گھنٹہ جو رات کو تحریر کرنا ہے، تو اس 1 گھنٹے میں وہ اعمال جو میرے مطلوب ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو، اور وہ جو منفور اعمال ہیں اور منفور چیزیں ہیں وہ مجھ سے کم سرزد ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہی چیز جو مرزائے شیرازی سے منتقل ہوئی تمام عرفاء کی کتابوں میں ملتی ہے۔ مرزائے شیرازی نے بھی کوئی اپنی طرف سے علیحدہ جدا مطلب بیان نہیں کیا، انہیں بھی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ مطلب ملا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام شیعہ عرفاء مراقبے کو نہایت ہی اہمیت دیتے ہیں۔ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام شاگرد بلا استثناء مراقبے کو نہایت اہمیت دیا کرتے تھے۔ لہٰذا مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی اپنے تمام شاگردوں کو مراقبے کی تلقین کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک وقت معین کر لیا جائے جس میں اپنی گفتار کا، اپنے کردار کا، اپنی رفتار کا باقاعدہ محاسبہ ہو۔ پھر اپنے تمام اعمال کا جب آپ حساب کتاب کر رہے ہیں تو تمام اعمال حسنہ پر خداوند متعال کے سامنے اپنی پیشانی جو ہے وہ خاک پر رکھ کے سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ اور ہم نے ذکر کیا آپ کی خدمت میں مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آغا حسن الہی طباطبائی کے نام خط لکھا، اس میں آخری جملہ یہی تھا کہ آپ سجدہ کریں، اس قدر طولانی سجدہ کریں کہ گویا آپ اپنے وجود کو مٹی کا حصہ سمجھیں، یعنی آپ خاک کا حصہ ہیں، خاکی ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے انسان خداوند متعال کا شکر ادا کرے کہ اس نے انسان کو یہ توفیق عطا کی ہے، یہ سعادت عطا کی ہے کہ وہ اپنے 23 گھنٹوں میں خداوند متعال کی عبادت کرتے ہوئے اعمال حسنہ انجام دے پایا ہے۔ لہٰذا اس پر خداوند متعال کا شکر ہونا چاہیے۔ اور وہ جو انسان نے کبھی کام کیے ہیں، چاہے وہ کلام کی صورت میں ہوں، چاہے وہ رفتار کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ان آنکھوں کے اور ان ہونٹوں کے اشاروں کی صورت میں ہوں، ان اعمال قبیحہ پر انسان استغفار کرے اور خداوند متعال کے حضور عفو و درگزر کا مطالبہ کرے۔ یہ مراقبہ تمام شیعہ عرفاء کی اب تک جتنے بھی بزرگان کی میں نے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، تمام شیعہ عرفاء کی زندگی میں یہ مراقبہ آپ کو نہایت اہمیت کا حامل نظر آئے گا۔ لہٰذا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو بات کہتے تھے اس پر خود بھی عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی کسی نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں، تو فرمایا کہ میرے لیے
اور آپ کے لیے یہی نصیحت کافی ہے کہ کسی بھی حال میں ہوں، یعنی چاہے آپ نیند کی حالت میں ہیں، چاہے آپ بیداری کی حالت میں ہیں، مراقبے کی حالت میں ہونا چاہیے آپ کو۔ یعنی آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ خداوند متعال سے غافل نہ ہوں، یعنی آپ کو کسی بھی لمحے خداوند متعال سے غافلین کی فہرست میں مکتوب نہ کیا جائے۔ یہ اگر انسان مراقبہ، وہ جو 1 گھنٹہ مراقبہ کر رہا ہے، وہ 1 گھنٹہ اگر اس طرح سے انسان کے 23 گھنٹوں کے اوپر حاوی ہو جائے اور غالب آ جائے، تو انسان اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی بھی لمحہ اس کا خداوند متعال کی غفلت سے نہ گزرے، ہمیشہ تذکر کی حالت میں ہو، ہمیشہ توجہ کی حالت میں ہو کہ جیسے وہ خداوند متعال کی طرف متوجہ ہے کہ خداوند متعال اس کے اعمال پر ناظر ہے۔ لہٰذا اپنے تمام اعمال کو بہتر انداز میں وہ انجام دے۔ اس سے بڑھ کر اسلام میں اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی انسان ہر وقت اس بات کا خیال رکھے کہ خداوند متعال کی ذات اسے مشاہدہ کر رہی ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو 2 فرشتے ہمارے اطراف میں بٹھائے گئے ہیں جو ہمارے تمام اعمال کو مکتوب کر رہے ہیں، ان کا بھی خیال ہو کہ یہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بس انسان اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں، اپنی جو رفتار ہے اس پر توجہ کرے اور اس کا خیال رکھے کہ اس میں جو کچھ بھی اس کے زبان سے جاری ہو رہا ہے وہ اطاعت پروردگار میں جاری ہو، جو اس کے اعضاء و جوارح سے جاری ہو رہا ہے وہ اطاعت پروردگار میں جاری ہو۔ اگر اس روٹین کا انسان نے خیال رکھ لیا تو پھر رات کو انسان خداوند متعال کا شکر ادا کرے۔ اور اگر انسان کی زبان سے عمدن یا غیر عمدی طور پر کوئی ایسی چیز نکل جائے یا کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے تو رات کو بیٹھ کر اس کا استغفار کرے اور باقاعدہ خداوند متعال سے عفو درگزر کا مطالبہ کرے۔ آیت اللہ حسن زادہ عمولی اس مطلب کو لکھتے ہیں کہ میں نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو تمام زندگی میں مراقبے کی حالت میں دیکھا ہے، یعنی وہ ہمیشہ اپنے نفس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک لمحہ بھی علامہ محمد حسین طباطبائی خداوند متعال سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کے چہرے سے، ان کی رفتار سے، ان کے تمام وجود سے آپ اس چیز کو مشاہدہ کر سکتے تھے۔ یعنی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ کلاس میں تشریف لائے ہیں، تمام شاگردوں کے درمیان موجود ہیں، درس پڑھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی توجہ جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف ہے۔ یعنی وہ خود کو خداوند متعال کی بارگاہ میں موجود جانتے ہوئے ایسے انداز میں درس پڑھاتے تھے کہ جیسے یہ خود کسی کی بارگاہ میں بیٹھ کر درس پڑھا رہے ہیں۔ لہٰذا ان کی توجہ خداوند متعال کی طرف ہوا کرتی تھی، ہمیشہ یہ ان کے چہرے سے نمایاں تھا کہ وہ کسی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ لہٰذا مصباح الشرعیہ میں یہ مطلب عرفا کے متعلق ملتا ہے کہ العارف شخصہ مع الخلق، کہ عارف جو ہے وہ خود، اس کا وجود جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وقلبہ مع اللہ، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ یہ جو دل پمپ کر رہا ہے اس کے اندر خداوند متعال کی توحید ہے، یعنی اس کے دل کی حرکت کا ہر جو دھڑکن ہے وہ خداوند متعال کے لیے نکل رہی ہے اور اس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر موجود ہے۔ تو ایسے عارف لوگوں کے درمیان موجود ہیں لیکن ان کا وجود خداوند متعال کے ساتھ ہے، وہ خدا سے غافل نہیں ہیں۔ یعنی اگر افراد کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو غفلت والی گفتگو نہیں ہے، اگر افراد کے ساتھ کوئی تجارتی ڈیل کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں تو خداوند متعال سے وہ غافل نہیں ہیں، اگر وہ افراد کے ساتھ کوئی مزاح کر رہے ہیں تو خداوند متعال سے غافل نہیں ہے۔ لہٰذا لوگوں کے درمیان موجود ہیں لیکن ان کا دل خداوند متعال کے ساتھ ہے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر جاری کر رہا ہے۔ لہٰذا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم شاگرد نقل کر رہے ہیں کہ میں نے علامہ طباطبائی کو ہر وقت مراقبے کی حالت میں دیکھا اور ہر وقت اس بات کو مشاہدہ کیا کہ ان کے چہرے سے توحید نمایاں ہو رہی ہے اور جھلک رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خداوند متعال کے حضور میں پا رہے ہیں اور خداوند متعال کا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا کسی نے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ مجھے بتائیں میں نماز کے اندر کیسے حضور قلب پیدا کروں، یعنی کیسے میں
یہ یقین پیدا کر لوں کہ میں یہ جو نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور اللہ اکبر میں نے کہا ہے، تو میں خود کو خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر کر لوں، اور جتنے بھی اذکار اور جتنے بھی اعمال میں اس نماز کے اندر رکوع و سجود و قیام و قعود کی صورت میں انجام دے رہا ہوں، یہ سب کے سب خداوند متعال کی خاطر ہوں۔ کیسے حضور قلب پیدا ہو نماز کے اندر؟ تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جملوں کا متعدد مرتبہ تکرار کیا: توجہ، 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 مراقبہ، 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 مراودہ، 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 مراودہ۔ یعنی اگر آپ نماز میں حضور قلب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ توجہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ کہتے ہیں کہ انسان نماز سے پہلے متوجہ ہو کہ وہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، کس عظیم خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے جس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جو انسان کو اپنے ساتھ تشبہ کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی انسان اگر تشبہ بالہ اختیار کر لے، یعنی خداوند متعال کے شبیہ ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے، وہ انسان جو خداوند متعال کے شبیہ ہوگا، اس کی تمام رفتار جو ہے وہ خدائی ہوگی، اس کے تمام گفتار میں خدائی ہوگی، اس کی تمام رفتار میں خدائی ہوگی۔ ایسے افراد کی آنکھ بھی خدائی ہوتی ہے، ایسے افراد کی زبان بھی خدائی ہوتی ہے، اعضاء و جوارح بھی خدائی ہوتے ہیں، اور وہ تمام ذرہ ذرہ جو ان کے وجود میں ہوتا ہے اس میں توحید جھلک رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں حضور قلب کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ توجہ ہونی چاہیے، یعنی انسان نماز سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ مجھے کس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لہٰذا اس بارگاہ میں حاضری بھرنے کے لیے انسان شایان شان رفتار کو اپنے سے بروز دے اور ظاہر کرے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کیا مراقبت کا، یعنی انسان نے جب توجہ کر لی کہ وہ کس بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، جب اس کی توجہ انسان کے پاس آ گئی تو اب اس کا خیال رکھے، یعنی اس کو پکی طرح سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے تاکہ یہ حالت اس سے جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو۔ اور تیسری چیز مراودہ، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تکرار کی صورت میں بیان کیا۔ مراودہ الظاہر کہا جاتا ہے نشست و برخاست کو، اٹھنے بیٹھنے کو، یعنی انسان ابرار کے ساتھ بیٹھے گا تو ابرار میں شمار ہوگا، اگر اشقیاء کے ساتھ اور اشرار کے ساتھ بیٹھے گا تو انسان شقی ہوگا اور شرور شمار ہوگا۔ لہٰذا ہم آداب المتعلمین میں اس شعر کو آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ فارسی شعر میں بیان کرتا ہے تا توانی می گریز از یار بد، یعنی جس قدر آپ کے لیے یہ ممکن ہے آپ برے دوست کی صحبت سے دوری اختیار کریں۔ کیوں؟ یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست جو ہے وہ ایک زہریلے سانپ سے زیادہ انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ مار بد تنہا ترا بر جاں زلت، اگر آپ کے سامنے کوئی زہریلا سانپ آ جائے، آپ کو ڈس لے تو اس کے ڈسنے سے آپ کی موت واقع ہو جائے گی، یعنی انسان کا یہ جسم موت کی آغوش میں چلا جائے گا اور انسان کا بچنا محال ہو جائے گا۔ سانپ کے ڈسنے سے زیادہ انسان کے اس وجود پہ جو آثار مرتب ہوں گے وہ موت کے آثار ہیں، لیکن یار بد بر جانو ہم بر ایمان زنت، برا دوست جو ہے وہ انسان کی زندگی بھی تلف کر دیتا ہے اور انسان کو ایمان بھی اس کے وجود سے لے لیتا ہے۔ لہٰذا مراودہ یعنی انسان کی نشست و برخاست ابرار کے ساتھ ہونی چاہیے، اشرار کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اشقیاء کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انسان علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے افراد کے ساتھ نشست و برخاست کرے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، تو ان کی محفل کا 1 گھنٹہ انسان کے 24 گھنٹوں پر حاوی ہوگا، اور بسا اوقات تو ان کی محفل کا 1 گھنٹہ انسان کے لیے 1 ہفتے کا درس اخلاق ثابت ہوتا ہے، اور انسان ان تعلیمات پر ثابت قدم رہتا ہے کہ جو تعلیمات ان افراد سے وہ سیکھتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے افراد کی صحبت میں بیٹھے جو انہیں خداوند متعال کی طرف متوجہ کریں اور خداوند متعال کی طرف ان کو کھینچ کے لے جائیں۔
اگر انسان ایسے کرے گا تو انسان جو ہے وہ مراودے میں کامیاب ہے۔ مراودے کا ایک معنی یہ ہے، لیکن یہاں حضور قلب میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ 3 جملے بیان کر رہے ہیں، توجہ، مراقبہ اور مراودہ۔ توجہ میں یعنی نماز سے پہلے خود کو تیار کرنا، مراقبت یعنی مضبوطی کے ساتھ اس حالت کو تھامے رکھنا اور خیال رکھنا کہ وہ حالت انسان سے زائل نہ ہو جائے، اور مراودہ یعنی اگر خدائے نخواستہ انسان سے وہ حالت زائل ہو جائے تو انسان دوبارہ لوٹ کر آئے اسی حالت کی طرف۔ لہٰذا اگر انسان اس چیز پر پختہ جو ہے وہ عمل کر لے تو انسان کا نماز میں حضور قلب ہو جائے گا اور وہ خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک میں، عرفان میں اہم نقطہ جو تھا وہ سکوت تھا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی محفل میں خود گفتگو کا آغاز نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان سے سوال نہ کیا جائے۔ یعنی اگر ایک محفل ہے جس میں 10-15 علماء دوسرے بھی موجود ہیں اور کسی نے ایک سوال کر دیا تو یہاں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اگر اس محفل میں بیٹھے ہوں تو اپنے علم کا اظہار نہیں کریں گے، جواب دینا شروع نہیں کریں گے۔ وہاں پر افراد بیٹھے ہیں، علماء میں سے کوئی بھی عالم جو ہے وہ اس سوال کا جواب دے دے گا، ضروری نہیں ہے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، لہٰذا خود سے گفتگو کا آغاز نہیں کرتے تھے، مگر یہ کہ کوئی ان کو مخاطب قرار دے کر کہے کہ آغا اس سوال کا آپ ہمیں جواب عنایت فرمائیں۔ اور میں یہ بات آپ کی خدمت میں مرحوم الہی سے متعلق نقل کر چکا ہوں کہ اگر یہ 2 بھائی ایک محفل میں ہوتے تھے تو ہرگز گفتگو نہیں کرتے تھے۔ یعنی علامہ طباطبائی اپنے بھائی کے احترام میں نہیں بولتے تھے کہ یہ مجھ سے زیادہ باتقویٰ شخصیت ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہ جواب دیں، اور وہ آغائے الہی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں لب کشائی نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا جب تک یہ 2 افراد اس محفل میں بیٹھے رہتے تھے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی اٹھ جائے تب دوسرا سوال کا جواب بھی دے گا اور بات بھی کرے گا، وگرنہ ایک دوسرے کے احترام میں اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے تھے، اس قدر متواضع شخصیت کے مالک تھے۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سکوت کیا کرتے تھے، اور اگر کہیں کسی سوال کا جواب دینا ہے تو نہایت ہی مختصر اور مفید جملوں میں۔ یہ روش مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی، یعنی نماز کے بعد دائم الذکر ہوتے تھے، لہٰذا جب استخارے کی بات آتی تھی تو اشاروں میں استخارہ کیا کرتے تھے اور جواب دیا کرتے تھے، یعنی مدام وہ قرآن مجید سے استخارہ کر کے اپنے ہاتھوں سے اشارہ مثلا یوں یوں یا یوں یوں اشارہ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے، اور لوگوں کو پتہ تھا کہ اس اشارے کا کیا مطلب ہے، لہٰذا زبان سے فقط ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے، زبان سے جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ انسان اگر کلام کرے تو جتنا کلام اس کا مختصر اور مفید اور جامع ہو وہی انسان کے لیے مفید واقعہ ہوتا ہے، اور انسان کو اس پر اگر پختہ تجربہ ہو جائے تو وہ انسان پھر آغا بہجت جیسا بنتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا جو درس خارج تھا، ہم ان کی زندگی میں اس مطلب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ مرحوم آیت اللہ کا درس صرف ایسے افراد کے لیے قابل فہم تھا کہ جو استعداد رکھتے ہیں، جو خود مرحلہ اجتہاد میں نبوغ رکھتے ہیں، عالی مرتبے پر فائز ہیں۔ ہر کوئی ان کو سمجھ نہیں سکتا تھا، کیوں؟ چونکہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی مختصر اور جامع گفتگو کیا کرتے تھے، ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے تھے کہ جس میں بہت زیادہ معانی چھپے ہوئے ہوں، لہٰذا ایسے افراد کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے انسان کا زیادہ علم ہونا اور عالم ہونا ضروری ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کلمے کے پیچھے کتنی مباحث چھپی ہوئی ہیں، کتنے مطالب چھپے ہوئے ہیں کہ ان کے ایک کلمے سے وہ تمام مطالب کی طرف اشارہ ہو گیا ہے۔ اگر انسان کو سیطرہ نہ ہو ان مطالب کے اوپر تو وہ یہ ایک کلمہ سنے گا، ایک کان سے سنے گا، دوسرے سے نکالے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس درس کو سمجھ نہیں پائے گا۔ لہٰذا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روش تھی کہ وہ سوال کا جواب بہت کم دیا کرتے تھے اور مختصر الفاظ میں سوال کا جواب دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان مسلسل 1 سال سوچتا رہے اور 1 سال تفکر کے نتیجے میں بعد میں 1 گھنٹہ صرف گفتگو کرے۔ اب آپ
اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر انسان کی جو زندگی ہے وہ اگر 24 سال ہے تو 24 سال کے تفکر کے نتیجے میں اسے 24 گھنٹے جو ہے وہ کلام کرنا چاہیے اور گفتگو کرنی چاہیے، اور پھر اس میں بھی انسان مختصر اور مفید اور جامع گفتگو کرے۔ یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا فارمولہ تھا، اور اس کے مطابق باقی جتنا بھی وقت ہے وہ انسان خداوند متعال کے ذکر میں گزارے اور خداوند متعال کے حضور موجود ہوں۔ شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عظیم الشان شاگرد تھے۔ شہید بہشتی اس مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور ایک فلسفی سوال کیا۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ میرے سوال کا جواب دینے لگے۔ میں نے علامہ کی گفتگو مکمل ہونے سے پہلے ایک اور اعتراض کر دیا۔ علامہ میرا اعتراض سننے کے لیے خاموش ہو گئے اور مجھے اپنا اعتراض مکمل کرنے دیا۔ جب میری بات مکمل ہوئی تو اب علامہ طباطبائی اسی سوال کا اسی جگہ سے جہاں سے میں نے ان کا کلام منقطع کیا تھا وہیں سے دوبارہ اپنی گفتگو کا انہوں نے آغاز کیا۔ پھر دوبارہ میں نے ان کو ٹوکا، پھر علامہ طباطبائی نے خاموش ہو گئے اور میری بات کو مکمل ہونے دیا۔ پھر جب میری بات مکمل ہو گئی تو پھر انہوں نے اسی جگہ سے اپنی گفتگو کو شروع کیا جہاں سے ان کا کلام منقطع ہوا تھا۔ متعدد مرتبہ میری علامہ طباطبائی کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو اس روش کو دیکھ کر میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مخاطب کو یہ چاہیے متکلم کا کلام پہلے منعقد ہو جائے، پھر مخاطب اس کی بات مکمل ہونے کے بعد اپنی گفتگو کو شروع کرے اور سوال کرے، جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روش تھی۔ وگرنہ بے ادبی ہے، ایک آدمی بول رہا ہے، آپ اس کو بولنے نہیں دے رہے، اس کے کلام کو منقطع کر کے قطع کر کے اپنی گفتگو جو ہے نا وہ بیچ میں جاری کر دیتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے اس کا کلام ناقص رہ جاتا ہے، اس کی توہین ہوتی ہے۔ اور اگر وہ شخص عالم ہو، بزرگوار ہو، کوئی شخصیت ہو، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ہو، تو ایسے موقع پر یہ گفتگو کرنا ایک تو بے ادبی کا باعث بنتا ہے، دوسرا یہ باعث بنتا ہے کہ انسان کے اوپر وہ جو الطاف آنے ہیں، وہ جو اس کی طرف سے فیض مل رہا ہے، انسان اس فیض سے محروم ہو جائے۔ اور بسا اوقات انسان اگر ایک ایسی حالت میں ہو کہ جب اس پر خداوند متعال کی توحید کا غلبہ ہو تو وہ جو مطلب آپ تک منتقل کرنا چاہ رہا تھا آپ نے اس کو منقطع کر دیا، تو اس انقطاع کے نتیجے میں وہ مطلب اس کے ذہن سے نکل جائے گا اور دوبارہ آپ اس کے فیض سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ سکوت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے، خاموشی اختیار کرے، اور بولنے سے پہلے حتماً اس کو سوچ لینا چاہیے، سنجش کر لینی چاہیے، اپنی گفتگو کو تول لینا چاہیے۔ لہٰذا کہتے ہیں ناپ تول کر انسان کو گفتگو کرنی چاہیے۔ تو مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک میں یہ دو مطلب نہایت اہمیت رکھتے تھے، مراقبہ اور سکوت، اور یہ دونوں مطلب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے اور پھر آگے اپنے شاگردوں تک منتقل کیے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک، ان کے حالات زندگی، ان کی کرامات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔